أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب اسی پر شاید گفتگو ہوتے ہوتے پوری کلاس مکمل ہو گئی. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ کا جاننے والا ہے. اور یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کی نسبت سے کوئی شے غیب اور شہادہ نہیں ہے، بلکہ ہر شے کیا ہے؟ شہادہ ہی ہے، وہاں غیب موجود نہیں ہے. تو غیب ہماری نسبت سے غیب ہے، اس کو خدا جانتا ہے. اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ ہماری نسبت سے غیب مطلق تو صرف خدا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی اللہ غیب ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. یہاں یؤمنون بھی اضافہ کیوں کیا گیا ہے؟ حالانکہ وہ عرش کے ارد گرد موجود ہے. یہاں کئی دفعہ شاید عرض کیا ہے کہ امام زمخشری علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگرچہ وہ حاملین عرش ہیں اور عرش کے ارد گرد موجود ہیں، تب بھی خدا ان سے غیب کی حالت میں ہے. اور امام رازی علیہ الرحمہ کا اس پر تبصرہ یہ ہے کہ تفسیر کشاف میں اگر صرف یہی نقطہ ہوتا تو یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں بہت بڑی بات، بہت زبردست بات کی. تو سب سے غیب میں اللہ تعالیٰ، فرشتے ہوں، جبرائیل ہوں، میکائیل ہوں، ملائکہ اعلیٰ ہوں، خدا سب سے غیب ہے. تو غیب مطلق تو وہی ہے، باقی سب کیا ہے؟ غیب نسبی، غیب نسبی، ریلیٹیو ہے بالکل. تو فرمایا عالم الغیب والشہادہ. تو خدا اپنے، اگر آپ یہاں الغیب سے مراد کیا لیں، غیب مطلق لیں تو ہوگا عالم الغیب، یعنی غیب الغیوب. اپنی ذات کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایسے ہی ہے، خدا کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. لا یعرف اللہ الا اللہ، خدا کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور شہادہ کو بھی جانتا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. دیکھیے رحمان اور رحیم کے بارے میں ہم المقصد الاسنا میں بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہاں صرف خلاصتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ رحمان کا وزن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، فعلان ہے، اور رحیم کا وزن کیا ہے؟ فعیل ہے. علماء میں اختلاف یہ ہوا کہ ان دونوں کے معنوں میں فرق ہے یا نہیں ہے. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ رحمان اور رحیم ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں. بات ہے. بعض علماء نے فرمایا، اور یہ خود صحابہ سے بھی مروی ہے، کہ رحمان ہے رحمان الدنیا اور رحیم ہے رحیم الآخرہ. اس کی وجہ یہ بتائی کہ رحیم کے اندر دوام ہے، تو چونکہ آخرت دائمی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی وہاں رحیم ہے. اور رحمان میں فعلان کا وزن ہے، اس کے اندر ایک جوش ہے، اور دنیا بہرحال مختصر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو جوش مارتا رحمت کا سمندر ہے، دنیا میں کافر کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے. لیکن کیا یہ رحمانیت جو کافر مومن دونوں کے لیے ہے، یہ مستمر رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے مستمر تو نہیں رہے گی. کافر کے لیے ہمیشہ کی رحمت نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ رحیم اصلاً اہل ایمان کے لیے، تو رحیم کیا ہے؟ آخرت. اس پر دلیل انہوں نے یہ اختیار کی کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. قرآن مجید میں خاص کیا تھا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ایک رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ بھئی رحمان صفت ذات ہے، رحیم صفت فعل. یعنی کیا مطلب؟ بھئی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو رحیم کے ساتھ جیسے اس کا متعلق آ جاتا ہے. ابھی میں نے جیسے آپ کے سامنے آیت پڑھی وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمہ، لیکن رحمان کے ساتھ آپ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحمان اللہ کے اسم کے طور پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام کیا؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ.
تو بعض علماء یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اللہ ہے اور اس سے مشابہ اسم جو ہے وہ رحمان ہے. تو فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. تو کہتے ہیں رحیم ہے اس رحمت کا ظہور. دیکھیں ایک ہوتا ہے صفت. صفت کیا ہوتی ہے؟ صفت ہوتی ہے مبدأ فعل. مبدأ فعل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس وقت میرے سامنے کائنات موجود ہے، یہ اللہ کے افعال ہیں کہ اللہ کی صفات ہے؟ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اس وقت جو کائنات میرے سامنے موجود ہے یہ اللہ کے افعال ہے. اچھا افعال کے لیے کوئی مبدأ چاہیے ہوگا جو صفت ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مبدأ افعال کیا ہوتی ہے؟ صفت. تو ان افعال کا مبدأ کیا ہے؟ قدرت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے قدرت. تو قدرت ہی سے یہ شجر ہے، قدرت ہی سے یہ حجر ہے، قدرت ہی سے یہ کون ہے. تو گویا قدرت ہے صفت، اور افعال جو اس سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ اللہ کے افعال ہیں جو ہمیں کائنات میں نظر آتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ بھئی رحمان جو ہے وہ صفت ہے، اور رحیم اصلاً اس صفت رحمانیت کے جو آثار ہیں کائنات میں وہ اللہ کا رحیم ہونا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قادر ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا ہمارے سامنے ظہور اب کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے خالق ہونے کی حیثیت سے. اور خلق اصلاً فعل ہے، قدرت فعل نہیں ہے. قدرت تو اللہ تعالیٰ متصف بالقدرت ہے، لیکن ہمارے سامنے اس قدرت کا اظہار جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے خالق ہونے کی حیثیت سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہمارے لیے اس کی رحمت کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ کے رحیم ہونے کی حیثیت سے ہو رہا ہے. یہ بھی علماء نے فرق بیان کیا. بہرحال اور بھی فروق ہیں، لیکن صیغے کے اعتبار سے فرق آپ کے سامنے ہے. رحمان فعلان کا وزن ہے جس میں امتلا ہوتا ہے، کسی شے کا بھر جانا ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں عطشان ہے، غضبان ہے، اور کیا ہے، اور بھی اسی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. جوعان ہے، بہت زیادہ بھوک ہے. ظمآن ہے، قرآن مجید میں کیا ہے؟ ظمآن وغیرہ وغیرہ. تو فرمایا هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو. یہ وہی جملہ ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد یہ صفات جو آ رہی ہیں یہ بھی ہم المقصد الاسلم میں اسی ترتیب سے پڑھ چکے ہیں. الملک، القدوس. ٹھیک ہے، الملک ہم نے دیکھا ایک ملک ہے، مالک ہے، دونوں میں جو ہے وہ زیادہ مبالغہ کس میں ہے؟ ایک ہی معنی میں ہے یا فرق معنی میں ہے؟ مالک الملک بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، ملکیت رکھنے والا بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک بھی ہے. تو سب سے زیادہ مبالغہ جس لفظ کے اندر ہے وہ ملک نہیں ہے، مالک الملک میں ہے. تو ملک کون ہے؟ الذی یملک الرعیہ، جو رعیہ کا مالک ہو نا، اپنی رعایا کا، وہ ملک. لیکن جو بادشاہ کا بھی مالک اور بادشاہی کا بھی مالک ہو اور جس کو چاہے وہ بادشاہی عطا فرما دے، وہ کون ہے؟ وہ مالک الملک ہے. ٹھیک ہے، تو ملک یہاں مالک الملک کے معنی میں، کیونکہ جب ہم اللہ کے بارے میں جان چکے وہ مالک بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، وہ مالک الملک بھی ہے، تو گویا جب بھی اللہ کے لیے لفظ آئے گا تو اس کے اندر یہ تمام معنی جمع ہو جائیں گے. وہ اللہ الذی، فرمایا الملک. اس کے بعد القدوس. امام غزالی علیہ الرحمہ کا جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو لفظ ہے قاف دال سین، اس کے اندر طہارت کی طرف اشارہ، پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے. اور قدوس کون ہے؟ المطہر. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ قدوس کے بدن پہ دو ہی لفظ آتے ہیں. فعول کے بدن پہ یا قدوس آتا ہے یا سبوح آتا ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو قدوس کون ہے؟ المطہر من کل عیب ونقص، المنزہ من کل دنس. کسی قسم کے نقص کا تخیل بھی خدا کے حق میں نہیں ہو سکتا. پھر قدوس کے اندر بعض علماء نے یہ بھی مفہوم لیا کہ دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے. جو فرمایا نا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس کے بعد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. تو بعض علماء نے رب بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ الملک ہے تو اس کے یتلو علیہم آیاتی، اس کے فرمان پڑھے جاتے ہیں. اور چونکہ وہ القدوس ہے تو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یزکیہم، تو تزکیہ فرماتے ہیں. تو قدوس کون ہے؟ جب وہ خود پاک ہے، ہر قسم کے دنس اور ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقصان سے مابرہ ہے، تو گویا وہ اہل ایمان کے حق میں بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے، مقدس بنائے. البیت المقدس بھی اسی سے. اس کے بعد فرمایا السلام. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصدر ہے. تو سلام کیا ہے؟ اب یہ بھی وہی معنی ہے، لیکن السلام کے اندر جیسے سلامتی دینا بھی ہے
اور ہر قسم کے عیب اور نقص اور آفت سے. ویسے وہاں عیب اور نقص سے پاک ہونا مقدس کے اندر ہے، قدوس کے اندر. سلام اس معنی میں ہوتا ہے کہ بھئی مستقبل میں بھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا، ابھی تو میں صحت مند ہوں، کل کا تو نہیں پتہ بات بات ہے. تو السلام کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ. واللہ یدعو الی دار السلام، تو وہاں بھی یہی مراد ہے کہ بھئی دار السلام وہ ہے کہ جہاں الانسان لا یمرض ولا یسقم ولا یکون فقیرا، اور ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے گا. تو السلام المؤمن. تو المؤمن کے بارے میں بھی ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ المؤمن یہاں یا مصدق کے معنی میں تصدیق کرنے والا، اپنے رسول کی کیسے تصدیق کرتا ہے؟ کیف یصدق اللہ رسولہ باظہار المعجزۃ علی یدہ، ایسے ہی ہے نا. رسول آ کر کیا کہتے ہیں؟ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اللہ کے رسول ہے، تو لازم نہیں ہے کہ اللہ ان کی تصدیق کرے اگر وہ اللہ کے رسول ہے. تو المؤمن کون ہے؟ الذی یصدق رسولہ. یا المؤمن سے مراد کیا ہوگی دوسری؟ امن دینے والا. المؤمن الذی یعطی الامن والامان، وہ بھی مومن ہے. المہیمن، تو ہیمنہ یعیمن کے بارے میں دو رائے ہمارے سامنے آئی تھی. ایک یہ کہ ہیمنہ ہے غلبے کے معنی میں، مراقب کے معنی میں، یعنی فلان مہیمن علیہ ای غالب علیہ و قاہر علیہ مسلط علیہ و مراقب له. غالب بھی ہے، قاہر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ مراقب، نگران. ایک رائے یہ تھی. دوسری رائے یہ تھی کہ اصلاً یہ بھی مؤمن ہے، تو پھر اس کو امن سے نکالا اور کہا کہ مؤمن اور مؤمن کے معنوں میں نہایت قرب ہے، کہ مؤمن میں بھی کیا ہے؟ امن دینے والا. تو پھر جیسے اگر آپ یہاں مؤمن سے مراد امن دینے والا لیں تو پھر مؤمن سے مراد تصدیق کرنے والا. تو المؤمن الذي يصدق رسوله ويصدق عباده المؤمنین، اور المؤمن الذي يعطيهم الامن والایمان، او المهيمن الذي يكون مسيطرا وغالبا وقاهرا على عباده. بات واضح. العزیز کے 3 معنی بیان کیے تھے امام غزالی علیہ الرحمہ نے، بہت خوبصورت. کسی کو یاد ہے تو بتا دیں، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھول نہ جائے. کیا تھے وہ 3 معنی؟ العزیز کے بارے میں کہا تھا لا یکون الشیء عزیزا الا اذا نظر وجودہ. پہلی بات یہ کہ اس کا وجود بہت نادر ہو. وتشتد الحاجۃ الیہ، اور حاجت اس کی طرف بہت شدید ہو. ویصعب الوصول الیہ، اور پہنچنا بھی بہت مشکل ہو اس تک. یہ کیا ہے؟ العزیز. تو انہوں نے بتایا تھا کہ العزیز کیا ہے. اگر آپ کہیں الذی نظر وجودہ، تو سب سے بڑھ کر نادر وجود کس کا ہوگا؟ الذی لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے فرمایا تشتد الحاجۃ الیہ کل الناس محتاجون للہ کلہم فقراء الیہ، سب اس کے فقیر ہیں. اور تیسرا معنی کیا بیان کیا تھا؟ یصعب الوصول الیہ، تو کہتے ہیں اس کی کنہ تک، اس کی حقیقت تک، اس کی ذات کے ادراک تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. یصعب الوصول الیہ. تو یہ 3 معنی جمع ہو جائیں، اور یہ بہت خوبصورت ہے. یہی معنی پھر امام راضی علیہ الرحمہ کو بھی بہت پسند آیا. اور کیا بات ہے امام غزالی کی. یہی آپ اگر غور کریں گے عین زے کے مادے پر، یہ تینوں معنی اس کے اندر موجود ہیں. یہ کہیں سے ان کی اختراع نہیں ہے. عز الشیء عز وجودہ. عز الشیء کا کیا مطلب ہے؟ عز وغیرہ وغیرہ. تو یہ معنی ہے العزیز کا. العزیز لیس کمثلہ شیء. تشتد الحاجۃ الیہ، اس کا مطلب ہے ہر ایک پر وہ غالب ہے، سب اس کے محتاج ہیں. اور تیسرا معنی کیا تھا؟ یصعب الوصول الیہ. اللہ اعلم. اس کے بعد فرمایا الجبار. جبار کے 2 معنی بیان کیے تھے. هل هناك من یذکر. جبار کے 2 معنی جو امام صاحب علیہ الرحمہ نے بیان کیے. جبار کا ایک معنی یہ تھا جبر سے، یعنی جبار وہ ہے الذی یجبر عبادہ علی مشیئتہ. ہوگا وہی جو خدا چاہے گا، چاہے میں اپنی مشیت سے کر رہا ہوں، لیکن ہوگا تو وہی جو خدا چاہے گا. اور میری مشیت بھی خدا کی مشیت کے تابع ہے. ایسے ہی ہے نا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تو وہ جبار ہے اس معنی میں کہ کس معنی میں؟ کہ اس کے ارادے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اس معنی میں جبار نہیں ہے کہ میرے ارادے کے برعکس میرے سے کروائے. جبار کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک یہ ہے ہمارے عرف میں جبار وہ ہے جو آئے آپ سے اور آپ کے ارادے کے برعکس آپ سے کچھ کروائے، جبر کر کے.
اللہ اس معنی میں جبار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو کروانا ہوتا ہے میرے سے تو وہ چونکہ میرے ارادے پر بھی قادر ہے تو میرا ارادہ وہ بنوا دیتا ہے. تو اس معنی میں جبر کوئی نہیں ہے. جو میں کرتا ہوں اپنے ارادے سے ہی کروں گا. تو اس میں حریت آزادی بھی ہے، یعنی ارادہ بھی ہے، آزادی بھی ہے، فری ول بھی ہے. لیکن چونکہ وہ ایسا جبار ہے کہ وہ میرے ارادے پر بھی قدرت رکھتا ہے، لہذا وہ دنیاوی معنی میں جبار نہیں ہے. میں کرتا اپنی مرضی سے ہوں. یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی جو ہے وہ جبر الکسر کا ہے. جبر الکسر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کو ہم مرہم رکھنا کہتے ہیں نا، وہ جبر ہوتا ہے. تو ہاں، پلاسٹر کو جبیرہ کہتے ہیں. جیسے جبیرہ جو ہے وہ جو آپ پلاسٹر جو ہے وہ جو بھی ہڈی جوڑنے کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے وہ جبر الکسر ہے. الجبرہ بھی اسی سے آپ دیکھیں تو وہ بھی جبر الکسر ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو زخموں پر مرہم رکھتے ہیں. اور یہ بات بھی درست. اللہ بھائی جو ایتھیسٹ وغیرہ آپ سے نہیں کہتا کہ آپ خدا کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ کنسولنگ ایک جو ہے نا اس کے اندر سودنگ ایفیکٹ جو ہے اس کی وجہ سے تو ہے. مطلب آپ سے ہم پوچھیں گے ہاں ہے، خدا کو ماننے میں اس کے اندر کنسول ہے کہ نہیں انسان کے لیے؟ بالکل ہے. لیکن اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ انسان کی اختراع؟ مطلب کیا منطقی ملازمہ ہے اس میں؟ منطقی ملازمہ کا مطلب ہے ہر وہ شے جو میرے لیے سودنگ ہے اور میرے لیے کنسولنگ ہے تو وہ میری اپنی انوینشن ہوگی، میری ایجاد ہوگی؟ نہیں. ہم نے خدا کا وجود اس دلیل کی بنیاد پر تھوڑی ثابت کیا تھا. خدا کا وجود تو ثابت ہے، لیکن پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدا کو ماننے کے نتیجے میں مشکل آسان ہو جاتی ہے. خدا کا تصور انسان کے لیے مشکلات اور مصائب کو سہنا آسان کرتا ہے، اللہ پر توکل. تو اس معنی میں بھی وہ جبار. تو آپ دیکھیں ایک معنی جبار کا بالکل برعکس تھا، دوسرا دوسری طرف ہے. تو الجبار. اس کے بعد فرمایا المتکبر. ٹھیک. تو ہم نے دیکھا تھا کہ کبیر بھی ہے اللہ، الکبیر بھی ہے اور المتکبر بھی ہے. تو المتکبر اصلاً وہ ہوتا ہے جو اپنی بڑائی کا اظہار بھی کرے. یعنی ایک کبیر ہے، ہو سکتا ہے وہ کبیر فی نفسی ہی ہے لیکن لا یظہر کبرہ، وہ اپنے بڑے پن کو ظاہر نہیں کرتا. متکبر کون ہے؟ جو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے. اسی لیے تکبر صرف خدا کو لائق ہے، اس لیے کہ بڑا وہ ہے جو اپنی بڑائی کا اظہار بھی کرے. تو اللہ نے اپنی قرآن مجید، اللہ نے اپنی بڑائی بیان، الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو متکبر ہے. اللہ کو تکبر لائق ہے. ہمارے لیے متکبر ہونا جیسے کیوں ہمارے لیے نیگیٹو ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر بڑائی نہیں. اگر بالفرض کو ذاتی بڑائی ہوتی میرے اور آپ کے اندر تو اس کا اظہار بالکل برحق ہوتا. اگر ذاتی بڑائی ہوتی، ذاتی سے مراد ہے دی ہوئی نہ ہو کسی کی، ذاتی سے مراد یہ ہوتی ہے. تو جو دی ہوئی ہوتی ہے وہ میری ذاتی شے نہیں ہوتی. تو عاریتاً جو شے عطا کی گئی اس پر فخر نہیں کیا جاتا. واللہ اعلم. تو فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور. یہ بھی ہم نے امام امام غزالی نے یہ تینوں الاسماء ایک ساتھ بیان کیے تھے. الخالق، البارئ، المصور. الخالق کے اندر وہ فرماتے ہیں وہ تقدیر کا مفہوم ہے، مقدار طے کرنے کا لغت کے اعتبار سے. یعنی آپ کہیں کہ بھئی یہ میں نے میز بنانی ہے تو اس میں کتنے فٹ لکڑی لگے گی، کتنا کیا ہوگا، یہ سب کچھ جو خطہ بنانا ہے نا، بلو پرنٹ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خلق ہے. باری اصل میں عدم سے وہ شے ہے. یعنی میں نے بنا لیا بھائی اتنی لکڑی چاہیے، لیکن لکڑی کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. لکڑی کو عدم سے وجود دوں گا تو وہ کیا ہے؟ الباری. اور پھر اس کو بنانے کے بعد تزیین و آرائش کرنا، آخر میں اس کی شکل و صورت سنوارنا، یہ کیا ہے؟ یہ تصویر ہے. تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تو هو اللہ الخالق البارئ المصور. ہم نے شعر بھی پڑھا تھا کہ لأنت الذی تفری تخلق، کیا تھا؟ ثم تفری وبعض الناس یخلق ولا یفری. یعنی مراد یہ تھی کہ بعض لوگ ذہنی تقدیرات تو کرتے رہتے، کرتے کچھ نہیں بعد میں. تو خلق اصل میں ذہنی تقدیر ہے، خطہ ہے. لیکن علماء نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاں خالق الگ سے آ جائے بغیر اس کے کہ وہ بدی یا باری یا مصور کے ساتھ آئے، تو وہاں خالق کے اندر تینوں چیزیں شامل ہیں. وہ کیا تینوں چیزیں ہیں؟ عدم سے پیدا کرنا، اس کے بعد ایسا بنانا جس کی پہلے سے کوئی مثال نہیں ہے، جو بدیع کا مفہوم ہے، اور تیسرا معنی کیا ہے؟ جو خلق کا اپنا معنی ہے، تقدیر اور خطہ. یہ تینوں معنی خالق کے اندر جمع ہو جائیں گے اگر خالق اکیلا لفظ آ جائے. تو اللہ خالق کل شیء،
الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تو اعطى كل شيء خلقه ای صورته وشکله ومقداره، جو بھی آپ ہیں. تو فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنى، یہ آخر میں جو فرمایا لہ الاسماء الحسنى، اس میں اشارہ یہ تھا کہ اسماء حسنى ان ناموں میں محصور نہیں ہے. تو مثال دے دیں نا، واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، یعنی الاسماء میں الف لام للاستغراق ہے. کل الاسماء الحسنى، حسنى کب ہوں گے اگر ان میں کوئی نقص نہ ہوگا. تو اللہ کے ناموں کی کوئی حد، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ امام صاحب علیہ الرحمٰ نے یہ باب بھی یا کسی بات میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نام 99 ہیں. تو ہم نے وہ حدیث جو دیکھی تھی کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ان للہ، یہ ان کی خبر یہ نہیں ہے اصل میں، ٹھیک ہے. یعنی اصل میں کیا ہے، ان هذه الاسماء 99 من احصاها دخل، 99 نام ایسے ہیں کہ جن کا احصاء کیا جائے تو بندہ جنت میں داخل ہوگا، نہ کہ 99 ناموں کے اندر خدا کے ناموں کو محصور کیا گیا. تو اللہ کے نام بے انتہا ہے. اب ہم حدیث جو پڑھتے ہیں کیا ہے وہ، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن. تو ایسے نام بھی ہیں جو صرف علم غیب میں موجود ہیں. اس لیے وہاں امام صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ وہ نام ہمیں کیوں نہیں بتائے گئے، یعنی اللہ کے وہ نام جو ہمیں نہیں معلوم کیوں نہیں بتائے گئے. کیا تھی وہ، یعنی وہ یہ تھی کہ جن ناموں کی کوئی مثل اور شبیہ ہمارے اندر نہیں ہے وہ ہم جان نہیں سکتے. بتانے کا مطلب کیا ہے اس کا، تو ایبسرڈ بات ہوگی. یعنی اللہ کی جو صفات ہمیں بیان کی گئی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی شبیہ اور نظیر کسی درجے میں ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو ہمیں بتائی گئی. ارادہ ہو، قدرت ہو، علم ہو، رحمت ہو، یہاں تک کہ خلق بھی ہو، چیزیں ہم بھی بنا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. 99 ہوئی ہیں، جو 99 نام ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ہاں کیا مطلب، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم یاد کرتے ہیں، وہ جو ترمذی کی حدیث، ہاں وہ میں نے کہا وہی ہیں جو جس کو ہم کمپریہنڈ کر سکتے ہیں. نہیں، اس کے سوا بھی ہے. وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ 99 نام جو حدیث میں آئے ہیں، وہ جو 99 نام ہیں صحیح تر قول محدثین کا ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہ راوی کے اپنے بتائے ہوئے نام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 99 نہیں بنے. تو لہذا ان 99 میں ایسے بہت سے نام نہیں ہیں جو حدیث یا قرآن، الحنان المنان، الحنان المنان حدیث میں آیا، اس میں 99 ناموں میں نہیں ہے. روایت جتنی ثابت ہے صحیح طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ یہی ہے، من احصاها دخل، بلکہ ایک روایت میں مئۃ الا واحدۃ من احصاها دخل الجنہ. واللہ اعلم. الاسماء الحسنى کیا ہے، اسم مسمہ کی بحث کسی کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں. الاسماء الحسنى کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کا اسم ہونے کا کیا معنی ہے. اسم دو قسم کے ہیں، وہ ساری بحث سائڈ. ایک اسم وہ ہے جو مشتق ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے جو مشتق نہیں ہے. یہ تقسیم انہوں نے کی تھی ایک جگہ پہ. جو اسم غیر مشتق ہوگا وہ صرف ذات پر دلالت کرے گا، جیسے اللہ. اللہ کیا ہے، غیر مشتق ہے ایک رائے کے مطابق، اس میں ذات ہے، لہذا اس کی دلالت اصلاً کس پر ہے، ذات پر. باقی جتنے مشتقات ہیں جن کو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں ان میں دو چیزوں پر دلالت ہوتی ہے. کن چیزوں پر، ذات اور صفت پر. ذات کو مبہم رکھا جاتا ہے اس میں، اور ایک صفت کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں العلیم القدیر تو یہ اسماء اللہ الحسنى ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، ہناک ذات عالمہ و ہناک علمہ. ایک ذات عالمہ ہے اور ایک علم ہے. تو ہر اسم صفت نہیں ہوتا. اسم تو اسم ہوتا ہے. اسم غیر مسمى ہے کہ عین مسمى ہے؟ اس میں کیا بتایا تھا امام صاحب نے، اسم عین مسمى ہے کہ غیر مسمى ہے؟ امام صاحب کی جو رائے، امام صاحب نے اتنی تفصیل بیان کی، وہ کہتے ہیں غیر مسمى ہے. اسم عین مسمى ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہہ رہے تو بات درست ہی نہیں. اچھا اسم جب غیر مسمى ہے تو اسم اور صفت ایک ہوں گے؟ ہاں اسم اور صفت ایک نہیں ہوں گے نا، کیونکہ اسم کی دلالت کس پر ہے، صفت پر ہے. صفت اس کا معلوم ہے، مسمى ہے. صفت اس کا کیا ہے، معنی ہے. اسم الفاظ ہے، صفت معنی ہے. اور پھر اس میں بھی انہوں نے تقسیم کی تھی کہ وہ اس اسماء میں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ 1 2 3 4، یعنی ہو سکتا ہے کسی اسم کا مسمى بھی اسم ہی ہو. اسم فعل حرف جیسے آپ نے ایک مزید تقسیم بنا دی، تو اب آپ کہیں گے کہ اسم جو ہے اس کا مسمى کون ہے، اسم ہی ہو، وہ شجر ہے، وہ حجر ہے، وہ خود الفاظ.
پھر شجر حجر کا آپ مسمہ پوچھیں گے تو وہ خارج میں ہوگا. تو اس میں تو بڑی نیچے ہو جائے، مطلب نیچے تک جو ہے وہ نام رکھے جا سکتے ہیں. بہرحال تو الاسماء الحسنى کا مطلب ہے کل الاسماء اللاتی او التی تدل علی صفت حسنۃ، تو وہ للہ ہے. جو بھی صفت حسنہ پر دلالت کریں گے وہ اللہ کے نام ہے. تو اسماء حسنہ کا مطلب ہے صفات حسنہ. اس معنی میں یہاں اسم اور مسمى ایک ہے. کس معنی میں کہ لہ الاسماء الحسنى سے مراد اصلاً حسن اسم میں ہے کہ صفت میں ہے؟ صفت. لیکن صفت پر دلالت کون کرتا ہے؟ اسم. تو لہذا اسم کو بھی حسن کہا. تو لہ الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے الحکیم.